السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سبق پاکستان کے اہم تہوار اور آج ہم اس کی بقیہ مشق جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ تو مذکر اور مؤنث کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو اس کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں گول تے یا چھوٹی یہ آتا ہے ان الفاظ کے آخر میں، اور یا پھر جب ان کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے لیے مؤنث یا مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے ثقافت، تو ثقافت کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہماری ثقافت اچھی ہے۔ اس طرح والے جملے جو ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ تو پہلا لفظ ہے ثقافت، یہ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے رقص، یہ مذکر ہے۔ اور اگلا لفظ ہے محیط، تو یہ مذکر ہوگا۔ اس سے اگلا لفظ مزار، یہ لفظ مذکر ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے عرس، تو عرس بھی مذکر کا صیغہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم اس کا جملہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد تہذیب، اب تہذیب جو ورڈ ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے روایت، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری روایات، تو یہ ہماری جو جملے میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اب جو خالی جگہ ہیں ان کو میں نے بلیک سے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے، تو ڈیش میں آئے گا بولان۔ پاکستان کی اکثریت ڈیش کے شعبے سے منسلک ہے، تو ڈیش میں آئے گا زراعت۔ رات کے وقت ڈیش کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو چار چاند لگا دیتا ہے، تو ڈیش میں آئے گا آتش بازی۔ جیسے آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ میلہ مویشیاں جب منعقد کیا جاتا ہے تو رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، شندور میں پولو کا کھیل ڈیش سے معروف ہے، تو یہ اس میں آئے گا 800 سال سے۔ سبی میلے کی روایت ڈیش سے زائد عرصے پر محیط ہے، تو ڈیش میں آئے گا 1 صدی۔ جی، تو اگلا سوال ہے، درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کیجیے۔ تو اب دیکھیے اس میں کچھ محاورات دیے گئے ہیں، تو ان کا ہم نے مفہوم واضح کرنا ہے، یعنی کہ ان کا میننگز ان کے بتانے ہیں۔ ایک لڑی میں پرونا، ایک لڑی میں پرونا سے مراد ہوتا ہے آراستہ کرنا، ترتیب دینا یا منظم کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیے، چار چاند لگانا، جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے اس تقریب میں 4 چاند لگ گئے، تو اس سے مراد ہوتا ہے رونق دینا، زیبائش کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیے، نمایاں مقام رکھنا، تو نمایاں مقام رکھنا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ حیثیت ہونا کسی کی۔ اگلا لفظ دیکھیے، اگلا محاورہ ہے شہرت حاصل کرنا، تو اس سے مراد ہوتا ہے مشہور ہونا، نام حاصل کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے اشتراک عمل، تو اس سے مراد ہوتا ہے تعاون کرنا، میل جول بڑھانا۔ جی، تو اگلا سوال دیکھیے، سبق کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، تو میں نے ایک کالم جیم بھی بنا دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو شندور کو ہم ملائیں گے پولو میچ کے ساتھ، کیونکہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ شندور میں پولو کا میچ منعقد کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، میلہ مویشیاں، تو اس کو ہم ملائیں گے اعلیٰ جانور کے ساتھ، کیونکہ سبق میں بتایا گیا ہے نا کہ میلہ مویشیاں میں اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے شب برات، تو یہ مذہبی تہوار ہے، تو اس کو ہم ملائیں گے مذہبی تہوار کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے لوک ورثہ میلہ، تو اس کو ہم ملائیں گے اسلام آباد کے ساتھ، کیونکہ سبق میں بتایا گیا ہے اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ لوک ورثہ کا جو ادارہ ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت، اس کو ہم ملائیں گے ایک رنگا رنگ گلدستہ، کہ پاکستانی تہذیب جو ہے وہ ایک رنگا رنگ گلدستے کی طرح ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، صوفیہ کے مزار، تو اس کو ہم ملائیں گے عرس اور میلے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے،
درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ان میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ جمع دیے گئے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ واحد دیے گئے ہیں، تو آپ نے پہلے یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ واحد ہے یا جمع، تو پھر اسی کے مطابق آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ملک جو ہے یہ کیا ہے؟ واحد ہے، تو ہم اس کا جمع بنائیں گے ممالک۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیے مقاصد، تو مقاصد جو لفظ ہے یہ آلریڈی پہلے سے جمع ہے، تو ہم اس کا واحد بنائیں گے مقصد۔ اگلا لفظ ہے ذریعہ، تو ذریعہ کا ہم جمع بنائیں گے ذرائع۔ اگلا لفظ ہے قبیلہ، تو قبیلہ واحد ہے، تو ہم اس کا جمع بنائیں گے قبائل۔ اس سے اگلا لفظ ہے لباس، تو یہ واحد ہے، تو اس کا جمع ہم بنائیں گے ملبوسات۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے صوفیہ، تو صوفیہ کا ہم جمع، یہ جمع ہے تو ہم اس کا واحد بنائیں گے صوفی، کہ جو ایک شخص کو صوفی کہا جاتا ہے اور زیادہ جب لوگ ہوں جو صوفی حضرات ہوں تو ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، سبق کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ تو سبق کو پڑھنے کے بعد جو وہاں پر جو باتیں بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق ہم درست اور غلط کا انتخاب کریں گے۔ لوک ورثہ کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا کیونکہ سبق میں 20 سے زیادہ ممالک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے، تو یہ درست ہوگا۔ قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ آگے دیکھیں، شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سبق میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا بلند ترین گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دیتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے، تو یہ غلط ہوگا کیونکہ سبق میں بتایا گیا ہے کہ گلگت اور چترال کی ٹیموں کے مابین جو ہے یہ پولو کا میچ منعقد کیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد آپ کے سبق کی مشق تو مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے سبق کے آخر میں مضمون لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسے مضمون کو بنایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ آپ کے سلیبس میں اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ تو مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے، جو اس کا عنوان ہوتا ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر سائنس کے فوائد ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے یا اس کے مخالفت میں دلائل دینے ہیں۔ اس کے بعد بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ سارا مضمون لکھنے کے بعد اس کا اینڈ پہ کنکلوژن بھی دیا جاتا ہے، اینڈ پہ اس کا نتیجہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کے چیدہ چیدہ پہلوؤں پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ مضمون 8-10 صفحات پر مشتمل لکھ دیں۔ مضمون جو ہے وہ اتنا پریسائز ہونا چاہیے کہ اس میں سارے ٹاپکس کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا گیا ہو اور اس کا ایک مناسب جو ہے اس کا نتیجہ بھی پیش کیا گیا ہو۔ مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً علمی، تاریخی، تنقیدی، ٹھیک ہے، علمی اور علم میں یعنی کہ جو نالج میں اضافہ کریں۔ تاریخی سے مراد تاریخ سے متعلق کچھ پرانی تاریخی معلومات سے متعلق۔ تنقیدی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بات میں کوئی نکتہ چینی کرنا، کوئی نکتہ نکالنا کسی موضوع پہ۔ اس کے بعد آگے ہے سماحی۔ سماحی ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جس میں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں، جیسے قائد اعظم ہیں یا علامہ اقبال ہیں
کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی میں شروعات کیسے کیں اور پھر کامیابیاں کیسے حاصل کیں، تو وہ ساری چیزیں تنقیدی میں سماحی میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے فلسفیانہ۔ فلسفیانہ یعنی کسی موضوع پہ کوئی فلسفیانہ بات کرنا یا فلسفی گفتگو کرنا۔ سائنسی، جو سائنس سے متعلق ہوں، ٹیکنالوجی سے متعلق ہوں۔ اس کے بعد آگے ہے اصلاحی۔ اصلاحی جو ہیں مضمون، اس میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس میں لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے ادبی۔ تو ادبی مضامین کون سے ہوتے ہیں کہ جن میں لٹریچر کا ذکر کیا جائے، لٹریچر کو شامل کیا جائے، اور اس کو کس کو کہتے ہیں؟ زبان دانی جس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں اردو جو لینگویج ہے، اس کے بعد انگلش لینگویج ہے، اس کے بعد عربک لینگویج ہے، تو اس میں ایک ایسے مضامین کہ جس کے اندر زبان کو بہت عمل دخل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں بتایا جاتا ہے اردو کے محاورات استعمال ہوں گے، انگلش کے محاورات استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، کہانیوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ادبی جو مضامین ہوتے ہیں۔ چلے جی، یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے، تو اب کسی نئے سبق کے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔